حضرت دانیال علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا بھی ذکر آج کرتے ہیں۔ دانیال کا معنی ہے قاضی، اور بعد میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ دانیال یہ اصل میں لفظ ہے دانی اور ایل، عبرانی زبان میں دانی کا معنی ہے قاضی اور ایل کا معنی ہے اللہ، جیسے ہے اسماعیل اللہ کا بندہ، ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ تو دانی ایل یعنی اللہ کا قاضی، اللہ کا بھیجا ہوا قاضی، تو یہ بھی دانیال علیہ السلام لفظ دانیال کا یہ مطلب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے، بڑے بڑے بادشاہ آپ سے مشورے لیتے اور آپ کے مشوروں پہ عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر میں آپ کو بڑی مہارت عطا کی تھی۔ اس وقت بادشاہ جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا، ایک بت دیکھا اس نے خواب میں، مجسمہ اسٹیچو دیکھا اس نے کہ وہ ایسے اسٹیچو مجسمہ بت، اس کا سر سونے کا ہے، سر سے لے کے ناف تک کا حصہ چاندی کا ہے، چاندی ناف سے لے کے تھوڑا سا نیچے تک حصہ تانبے کا ہے، ٹانگیں لوہے کی ہیں، پاؤں اس کے مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، پھر ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے اس بت مجسمے اسٹیچو کے اوپر گرتا ہے، جس سے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ یہ خواب تاریخ دانوں نے بیان کیا مورخین نے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے وہ خواب دیکھ کے بھول گیا۔ اس نے بھی معبرین کو بلایا، اس نے کہا میرا خواب بھی بتاؤ اور میری تعبیر بھی بتاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوئے، بھئی تعبیر تو بتا دے لیکن جب تم خواب بتاؤ گے تو تعبیر پتہ چلے گی۔ لیکن ظالم بادشاہ تھا اور کرسی کا نشہ بھی ایسا ہوتا ہے، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ خواب بھی بتانا ہے تعبیر بھی بتانی ہے۔ تو اس وقت دانیال علیہ السلام کو پھر بلایا گیا، آپ نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ اس کا سر سونے کا ہے، اس سے مراد تمہاری بادشاہی ہے، اس سے نچلا حصہ چاندی کا ہے، اس سے مراد وارث سلطنت ہے، تمہیں ایک وارث ملے گا اس سلطنت کا، باقی حصہ اس کا جو تانبے کا ہے اس سے مراد روم ہے، اور پھر باقی اس کی تفصیل بتائی، فرمایا کہ جو پاش پاش ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری پھر سلطنت ختم ہو جائے گی اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، ہر طرف دین ہی دین ہوگا۔ یوں پھر حضرت دانیال علیہ السلام جو بھی بات کرتے، جو خواب کی تعبیر بتاتے، فوراً ویسے ہی ہوتی جیسے کہ دانیال علیہ السلام بتاتے تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرتا گیا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس شہر کا گورنر بنا دیا، حاکم وقت بنا دیا، جس کے نیچے سینکڑوں لوگ تھے۔ دوسرے جو گورنر تھے یا حاکم تھے وہ اس وجہ سے آپ سے حسد کرتے تھے، چنانچہ وہ ہر وقت اس ٹو میں رہتے تھے، اس تجسس میں رہتے تھے کہ کس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈیگریڈ کیا جائے، بادشاہ کے آگے نعوذ باللہ بے عزت کیا جائے۔ حاسد کو، حسد کرنے والے کو سوائے حسد کی آگ میں جلنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی نیکیاں بھی محسود کے نامہ اعمال میں ڈالتا چلا جاتا ہے، غیبت کر کے، چغلی کر کے اور طرح طرح سے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں جو سابقہ امتوں میں سے جو چیز تمہاری طرف آئی ہے وہ حسد ہے، اور حسد ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے یا عذاب ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح خشک لکڑی کو، گھاس کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے جب کسی کو اچھا دیکھے، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لیونگ سٹائل، تو حسد کرنے کے بجائے کہنا چاہیے ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو اللہ اسے دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے، کسی کے
اچھے کھانے کو، اچھے لباس کو، اچھے گھر کو، اچھی زندگی کو اور سکون دہ زندگی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ امت محمد کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اور اس کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ تو گورنر دوسرے حسد میں رہتے تھے ہمیشہ۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ کبھی کیسے کوئی ڈھونڈتے، نہ اپنے کرپشن کرنی ہے، نہ کوئی ہیر پھیر کرنی ہے، کسی بھی قسم کی آپ نے معاملات کے اندر خرابی نہیں کرنی، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے پھر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے ایک قانون پاس کروانا چاہیے یا ایک بات ہمیں پاس کروانی چاہیے۔ اور پلان یہ بنایا، ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ ان کو آزمانے کے لیے اور آپ کا آرڈر اور آپ کی ریٹ اور آپ کا جو حکم ہے جتنا لوگ مانتے ہیں، آپ ایسے کریں 3 ماہ یا کچھ عرصہ لوگوں کو کہیں وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر عبادت نہیں کریں گے۔ انہیں پتا تھا دانیال علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے تو عبادت کرنی ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ نے قانون پاس کر دیا۔ دانیال علیہ السلام اپنے گھر میں جب وقت ہوا عبادت کا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو گورنر جو حاسدین تھے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کے آگے بطور گواہ کہا دیکھو بادشاہ نے حکم جاری کیا تھا لیکن دانیال اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چنانچہ گواہوں نے جا کے گواہی دی، بادشاہ کو تسلیم کرنا پڑا، گواہ بھی چاہتا تھے، گورنر کا کہنا تھا۔ بادشاہ نے سزا کے طور پہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور ان کو شیروں کی غار میں یا پنجرے کے اندر انہیں بند کر دیا تاکہ شیر نے کھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بلائیں یعنی آزمائشیں حضرات انبیاء پر اترتی ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ شیر کی غار کے اندر یا پنجرے کے اندر چھوڑ دیا گیا، لیکن بادشاہ کو فکر لگی ہوئی تھی، اسے احساس تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ چنانچہ اگلی صبح وہ پہنچ گیا غار کے منہ کے اوپر یا اس پنجرے کے پاس اور آواز دی، اے دانیال کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے آواز دی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے شیروں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً ہی اس نے اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹوایا یا اس پنجرے سے اپنے سپاہیوں کو کہہ کے دانیال علیہ السلام کو فوراً باہر نکالا، اور جو گورنر حاسدین تھے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ان کو شیروں کے آگے ڈال دیا اور شیروں نے پھر ان کو چیر پھاڑ دیا۔ دانیال علیہ السلام کی عزت کے اندر اللہ نے اور اضافہ کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کی ایک خواہش تھی یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے دانیال علیہ السلام کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے لیکن میری تجہیز و تکفین، میرا کفن دفن یہ سارا امت محمدیہ کرے، یعنی امت محمدیہ حضور کی امت ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہمیں احساس اس وقت ہوگا جب ہم قبر میں جائیں گے یا میدان محشر لگے گا، ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ جو پروٹوکول محشر کے دن امت محمدیہ کو عطا کرے گا وہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت دیگر کئی انبیاء علیہ السلام حضور کی امت ہونے کا، حضور کی امت کو اپنی امت ہونے کا دعائیں مانگتے رہے۔ تو دانیال علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ میری تجہیز و تکفین، کفن و دفن امت محمدیہ کرے۔
وقت گزرتا گیا، اس وقت ایک علاقہ تھا تستر، یہ فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات بہت پھیل گئی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو مقام تستر یہ علاقہ جب یہ فتح ہوا تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپہ سالاری کے اندر وہاں پہ گئے تھے۔ انہوں نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو وہاں پہ انہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو وہ باکس اور وہ تابوت ملا جس کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مقدس تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اقدس کو اللہ نے سلامت رکھا ہوا، اور مورخین نے لکھا وہ لوگ جو علاقے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا باکس ہے اور یہ ان کی مقدس جسم ہے، ان کا مقدس جسد خاکی ہے۔ وہ ان کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب بارش نہ ہوتی وہ باکس کو اٹھا کے میدان میں لاتے، اللہ فوراً بارش برسا دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو باکس کے قریب کچھ اور چیزیں بھی ملی، جن میں ایک گھڑا تھا ان کے پاس پڑا جس کے اندر کچھ چربی تھی، اور ایک کتاب ملی جو عبرانی زبان میں تھی جس کے اندر رشد و ہدایت کی باتیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان لکھی ہوئی تھی، جس کا بعد میں ترجمہ کروایا گیا، یہ عبرانی زبان میں تھی۔ اس کے ساتھ ان کے پاس درہم و دینار کی بوریاں بھری پڑی تھی 10۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ جو آپ کے پاس درہم و دینار اس وقت کی کرنسی کی جو بوریاں پڑی ہوئی تھی، جب لوگوں کو ضرورت پڑتی وہ بوریوں سے پیسے لیتے، اپنی ضرورت کو پورا کرتے، اور پھر امانت اور دیانت کے ساتھ ان پیسوں کو لا کے انہی جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ اور ان کی امانت اور دیانت کی وجہ یہ تھی کہ جو امانت میں خیانت کرتا غلط نیت سے کہ میں واپس نہیں لوٹاؤں گا، غصب کر جاؤں گا، تو اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، پیرالائز ہو جاتے یا کوڑ پڑ جاتا۔ اس لیے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے اور پھر وہیں پہ لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ چند ایک چیزیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہ میسر آئی۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر میں خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اور وہ جو گڑھے کے اندر جو بھی ان کا تبرک ہے اس وقت کی چیز یہ مدینہ شریف بھیج دی جائے۔ بعد اس کا ترجمہ کروایا اور فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے جسم مقدس کو، چونکہ انہوں نے دعا مانگی ہوئی تھی کہ مجھے امت محمدیہ دفن کرے، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ تو صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ الاشعری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں نے مل کے ان کو دفن کیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھی، اور پھر حضرت ابو موسیٰ نے تمام اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رہے اور پھر 2 ساری قبریں کھودی اور پھر ان میں سے ایک کے اندر ان کو دفن کر کے باقی سب کو برابر کر دیا تاکہ ان کی قبر بھی چھپی رہے۔ تو بہرحال ان کی دعا کو قبولیت ملی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو درہم و دینار ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو آدھی جو ہے وہ غرباء، یتیماں اور مساکین کے اندر تقسیم کر دی جائے، اور جو آدھی ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دی جائے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس سے ایک انگوٹھی بھی ملی تھی جس کے اوپر 2 شیر بنے ہوئے تھے جو کہ ایک شخص کے قدموں کے اندر جھکے ہوئے ہیں۔ شاید کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈالا گیا۔